الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ بھی گلے گلزار بن سکتی ہے. واجب الاحترام قابل سب تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج انکلیشور کے قریب کاپودرا روڈ پر محمدی مسجد کے اندر آمد ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی کو قبول فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کو قبول فرمائے اور ملت ابراہیم پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. ہم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آزمایا، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آزمایا تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے اس امتحان میں پورے کے پورے کامیاب اترے، 100% کامیاب اترے، 100% کامیاب اترے. یہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر ایسی ایسی آزمائش آئی، ایسی ایسی تکالیف آئی، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس تکالیف کو بھی برداشت کیا، اور اللہ نے جب آزمایا تو اس آزمائش کے اندر بھی وہ برابر کامیاب اترے 100%. ان کی نگاہ ایک نگاہ، کیا نگاہ تھی؟ اللہ ہی پر نگاہ تھی، کسی اور پر نگاہ نہیں تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب وحی نازل فرمائی اور کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم،
تو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. کیا کہا؟ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں. یاد رکھنا، تو پرہیز کرنا اس بات سے کہ میں تجھ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں. اگر میں تیرے دل کی طرف توجہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو جائے. اس لیے کہ میں جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، اسے اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو آگ میں ڈلنے کے بعد بھی اس کا دل اگر متوجہ ہو تو کس کی طرف متوجہ ہو؟ اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے. کیا فرما رہے؟ کہ اگر جسے میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، اگر اس کا دل، اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے، آگ میں اسے ڈال کر جلا کر خاک بھی کر دیا جائے، لیکن اس کا دل، اگر اس کے دل پر توجہ ڈالوں تو اس کا دل کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک کر کے دکھا دیا. کیا کر کے دکھایا؟ ہر حالات آئے، ہر آزمائش آئی، چیز آئی، توجہ اگر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی تو کہاں تھی؟ اسی اللہ کی طرف تھی، کسی اور کی طرف نہیں تھی. اور یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ توجہ اگر کسی کی طرف ہو، مل کی طرف ہو، کہ ملت ابراہیمی سے یہ پیغام لے لیں کہ توجہ ہو تو کس کی طرف ہو؟ اسی اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ. حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، لیکن توجہ اگر ہے تو کس کی طرف ہو؟ اللہ ہی کی طرف ہو. اور اللہ کیا فرما رہا ہے ابراہیم کو؟ ابراہیم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خلیل، میں جس کو اپنے محبت کے لیے چن لیتا ہوں، جسے اپنے پیار کے لیے چن لیتا ہوں، یاد رکھنا آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا، اس کا دل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہم حالات کا رونا روتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولانا حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہر حالات بیک سائڈ پیچھے ڈال دیا، لیکن آگے کی طرف یہ نہیں کہ دنیا کو دیکھا. انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھتا ہوں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے اللہ جو فرماتا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے. اللہ نے جو کچھ فرمایا ساری باتیں سچی ہیں. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ ملت ابراہیم، دین حنیف کی اتباع کرو. وما کان من المشرکین. اور دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ موحد تھے، ایک اللہ کی ذات پر انہیں ایسا یقین تھا. ان کا ذہن کہاں تھا؟ حالات آئے، مسائل آئے، پریشانی آئی، لیکن ان کے ذہن و دماغ، ان کا دل یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا ہر چیز کو میں چھوڑ سکتا ہوں، میرے رب کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. وما کان من المشرکین، اللہ کے آگے کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. یہ دل و دماغ میں بات کو بٹھایا تھا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے تھے، دل میں خیال آیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آئی اندھیرا چھا گیا. جیسے ہی اندھیرا چھایا تو ستارے نکلے. ستارے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے. فرمایا کہ میرا رب ہے. لیکن جیسے ہی ستارہ ڈوبا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا فلما افل، ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، میں ایسوں سے محبت نہیں کرتا کہ جو چیز ڈوب جایا کرتی. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند نکلا
چمکتا چاند نکلا تو کہا قال ھذا ربی، یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہے، لیکن فلما افل، ڈوب گیا. قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، کہا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت عطا فرمایا، میں گمراہ لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. سورج نکلا. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو، کیونکہ بہت بڑا، ہذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن جیسے ہی فلما افلت، وہ ڈوبا تو کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں شرک کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میری توجہ تو ایک ہی طرف ہو سکتی ہے، اور وہ توجہ کس کی طرف ہو سکتی ہے؟ میں ساری چیز سے ہٹ کٹ کر آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ پیدا کیا گیا، یہ ساری کائنات سے میں نے نگاہ کو ہٹا کر میں نے نگاہ کو ایک طرف کر دیا. وہ نگاہ کس کی طرف کر دیا؟ میرے رب کی طرف کر دیا، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہو سکتا ہوں. شرک کرنے والوں میں نہیں. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کے پیار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کے آگے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. میری نگاہ اللہ پر، میری سوچ اللہ پر، میری ذہنیت اللہ پر، میری نگاہ اللہ پر. ایک فکر ہے، وہ فکر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف میری ذہنیت نہیں. توجہ رکھیے اس طرف، میری نگاہ ایک ہی طرف ہے، اسی طرف میری توجہ ہے. آج توجہ، آج ہماری نگاہ، آج ہماری سوچ اور فکر کہاں جا رہی ہے؟ حالات آتے ہیں ڈر جاتے ہیں، حالات آتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. حالات ہندوستان کے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے پیدا کیا اور میرا اللہ ہی میرا راستہ حل کروانے والا. میری نگاہ ہے تو کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے. اور ایک نگاہ کر کے بتلا دیا. کیسے بتلایا؟ ذرا سوچئے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو آگ جلائی گئی. نمرود نے آگ جلایا، لکڑیاں لگائی اور خوب آگ بھڑکائی. اب سوچا کہ آگ تو جلا دی، اس میں ڈالے کس طرح؟ تو شیطان قریب آیا، کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگ جلائی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں، ابراہیم کو جھولے پر بٹھا دیں اور دھکا لگا دیں، ابراہیم جا کر گر جائے گا. یہاں سے میں ایک نقطہ اکثر بیان کرتا ہوں، اگر اچھی سوچ رکھو گے تو کون آئے گا؟ فرشتہ قریب آئے گا. بری سوچ رکھو گے تو شیطان قریب آئے گا. آج ہم لوگ دینی کام کرنے والوں، اللہ والوں کے پیچھے بری سوچ رکھتے ہیں تو شیطان قریب آ کر کہتا ہے کہ انہیں اس طرح کرو، انہیں اس طرح پریشان کرو، اس کے پیچھے اس طرح لگ جاؤ. اور اگر اچھی سوچ رکھتے ہیں تو فرشتہ قریب آتا ہے، کیونکہ ابراہیم کے پاس کون آیا تھا؟ فرشتے تو آئے تھے. جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے دوڑ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہاں پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، اچھی سوچ رکھو گے تو یاد رکھو کہ فرشتے قریب آئیں گے اچھی سوچ کی وجہ سے. اور اگر بری سوچ رکھتے ہیں تو شیطان قریب آئے گا اور شیطان آپ کے ذہنوں میں برے خیالات ڈالے گا. آگے آ جائیے، جو جگہ خالی آگے بڑھتے جائے تاکہ پیچھے والوں کے لیے آسان ہے. اب پیغام دیا، اب اس طرف توجہ رکھیں. پیغام دیا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا. اب متوجہ ہو گئے تو میں سناؤں گا.
کیونکہ وہ کام کرنے والے تو اپنا کرتے رہے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں توجہ ہٹ جاتی ماشاءاللہ. اور ابراہیم کی توجہ کیسی تھی؟ پیغام اسی کا دیا جا رہا ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے حضرت مولانا سجاد نعمانی اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر پیچھے سے زور سے کوئی دروازہ ہلے یا چیزیں ہو تو ہماری توجہ ہٹ جایا کرتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی توجہ کیسی تھی کہ پرندے بھی اگر آ کر بیٹھ جائیں لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے چہرہ ہٹتا نہیں تھا ان کا. اتنے توجہ سے سنا کرتے تھے، اتنے دھیان سے سنا کرتے تھے ہر باتوں کو. تو نمرود نے آنکھ بھڑکائی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا اور جھولے کو یوں دھکا مارا. جیسے ہی جھولے کو دھکا مارا، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کہ ابراہیم کو، تیرے خلیل کو تیری محبت میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو کہا کہ جائیے، کہا کہ ہم مدد مانگتے ہیں. تو کہا کہ آپ جا کے کہیے کہ مدد مانگیے، مدد دیجیے انہیں. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اگر ابراہیم مدد مانگے تو مدد دے دینا، اگر میرا خلیل مدد نہ مانگے تو میرے خلیل کو جلیل پر چھوڑ دینا. آئے فرشتوں نے کہا کہ مدد مانگے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، نہ کہہ دیا. جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے بھی آ کر کہا. تو کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ مدد مانگے تو دے دینا. تو کہا کہ میرا اللہ میرے حال کو زیادہ بہتر جانتا ہے، میں کس حال میں ہوں اور میں کس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کسی اور کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں میرے اللہ کے لیے جا رہا ہوں. یہ محبت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمایا گیا. اور اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم یاد رکھنا، جسے میں میری محبت کے لیے چن لیتا آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا، اس کی نگاہ میرے سے ہٹتی نہیں ہے، کسی اور کی طرف جاتی نہیں ہے. مسلمانوں کو یہاں پیغام دیا گیا، حالات ہزاروں آ جائیں، پریشانیاں ہزاروں آ جائیں، مصیبتوں ہزاروں آ جائیں، لیکن ذہن ہٹنا نہیں چاہیے. ہمارا ذہن ہے تو کس طرف ہونا چاہیے؟ اسی رب پاک کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم نے یہ پیغام دے دیا. یہ قربانی بتلا رہی ہے اس پیغام کو کہ قربانی کا اصل نظم اور نہج کیا ہونا چاہیے، اسی پر ہونا چاہیے. یہ پیغام دیا اور جیسے ہی یہ کہا اللہ نے حکم دیا آنکھ کو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، آنکھ ٹھنڈی ہو جا. دوسرا امتحان لیا کہ جنگل میں، بیابان جنگل میں چھوڑ دیں. بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا. آسان ہے جنگل میں چھوڑنا اور ملک شام کی طرف دوبارہ لوٹیں. وہ بیوی بھی تھی نا، کیسی بیوی تھی ہاجرہ؟ بیوی ایسی تھی کہ پوچھا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب کچھ نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. لیکن بیوی کس کی بیوی تھی؟ صحبت پائی تھی. کس کی صحبت پائی تھی؟ اسی ابراہیم کے پاس صحبت پائی تھی. کہا کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو جواب میں ہاں ہلا دیا، سر ہلا دیا. تو کہا اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اس جنگل میں اللہ ہی میرا حال کو جاننے والا ہے. اور دوبارہ جب لوٹ کر آئے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کافی وقت کے بعد، مدت کے بعد، تو اللہ نے تیسرا پیغام خواب میں دکھایا. ایک تو آسان تھا، آگ میں کود جانا آسان تھا، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، پھر بھی چھوڑ دیا. تیسرا خواب میں دکھایا کہ اب اپنے بچے کو قربان کریں، بچے کو قربان کریں. 70 اونٹ قربان کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام ہو. دوسرے دن پھر خواب میں آیا، ذی الحج کا مہینہ تھا، پھر خواب میں آیا. 9ویں ذی الحجہ تھی، پھر خواب میں آیا کہ قربان کرے، تو پھر 70 اونٹ قربان کر دیا. 10 ذی الحج کی رات کو پھر خواب میں آیا کہ قربان کریں، تو کہا کہ میرا اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے. بیوی کے پاس آئے، بیوی سے آ کر کہا کہ بیٹے کو تیار کریں. بیوی بچوں کو پیار کرنے لگے، 7 سال کا بچہ پیار کرنے لگے، بوسہ دینے لگے. کہا کہ بیٹے کو تیار کریں. بیٹے کو تیار کیا گیا. ماں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کسی
بڑوں سے ملنے لے جا رہا ہوں، کسی بڑے سے ملنے لے جا رہا ہوں۔ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن بیوی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قربان کرنے اپنے بچے کو لے جا رہا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے، دل ٹوٹ جائے گا، ماں ہے نا، ماں کی مامتا کران نہیں پائے گی، ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے۔ کہا کہ بڑے کے پاس ملاقات کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کیا ماں نے، نہلایا دھلایا اور کپڑے اچھے پہنائے، بچہ خوش کودتے کودتے گھر سے باہر نکلا۔ باپ نے کہا بیٹے چھری بھی لے لے، رسی بھی لے لے۔ بچے نے سوال پوچھا، ننا منا بچہ تھا، بچہ تھا نا، کس کا تھا؟ ابراہیم کا بچہ تھا۔ جیسے بچے باپ ہوتے بیٹا بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے، باپ موبائلوں کی زندگی میں لگا ہوتا ہے تو بیٹی بھی ایسی، بچے بھی اسی طرح لگے ہوتے ہیں۔ باپ اگر گندے کام میں لگا ہوتا ہے تو بچے بھی اسی طرح نکلتے ہیں۔ تو باپ تھا نا ابراہیم، تو بیٹا بھی اسماعیل جیسا تھا۔ کہا کہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بڑوں کے پاس جا رہے ہیں نا بیٹے، اور بڑوں کے پاس جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بڑوں کے پاس جائے تو بڑوں کے پاس جانے کے بعد قربانی بھی تو دینی ہوتی ہے، تو قربانی دیں گے اللہ کے سامنے۔ بیٹے نے کہا، بیٹا یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور قربان کرے۔ بس نکلے تھے گھر سے، شیطان دوڑ کر آیا مردود، اور کس کے پاس آیا؟ پہلے ہاجرہ کے پاس، اور آ کر کیا کہا؟ تجھے پتا ہے کہ تیرا شوہر کیوں لے جا رہا ہے تیرے بیٹے کو؟ بولے کیوں؟ مجھے نہیں پتا۔ بولے کہ اس کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ بولے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے تو کس طرح کے الفاظ بولتا ہے؟ تو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ باپ بیٹے کو ذبح تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا کہ جب میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں آج یہ لفظ کہہ دو کہ انشاءاللہ اللہ کا حکم آئے گا، ہر چیز قربان انشاءاللہ ہم کر دیں گے، انشاءاللہ ہر چیز قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم ہے قربانی دیں۔ یہ عورت نے پہلا پیغام دیا مسلمانوں کو، یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے، ہاجرہ بھی کھڑی ہوگی اور ہاجرہ کہے گی کہ میرے بیٹے کے بارے میں شیطان مردود نے آ کر کہا تھا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، لیکن میں نے جب سنا کہ میرے اللہ نے کہا، میں نے اس کی قربانی کے دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ بیٹے کی قربانی کون دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ذرا اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ ہمارے گھر میں بھی بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک بچہ جب چھوٹا بچہ ننا منا بچہ جب گھر سے نکلتے ہیں، کہتا ہے ابو مجھے بھی ساتھ آنا ہے، تو باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بیٹے کو ساتھ لے لینا۔ دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں دل ٹوٹتا ہے؟ اور یہاں تو قربانی کی بات ہے۔ اور بیٹے کے پاس پھر شیطان آیا اور کہا بیٹے تجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تجھے پتا ہے؟ تو کہا کہ بڑے کے پاس ملنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا بڑے کے پاس ملنے نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ کسی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہا نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹا بھی کس کا تھا؟ اسی باپ کا بیٹا تھا، ابراہیم کا، جس کی نگاہ یک لخت ایک جگہ ملت ابراہیم پر، وما انا من المشرکین، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر نہیں سکتے، نگاہ اسی طرف تھی۔ بیٹے نے کہا کہ باپ، جب اللہ نے باپ کو حکم دیا ہے تو اللہ کے لیے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ دوڑ کر شیطان آیا کس کی طرف؟ ابراہیم کے پاس۔ کہا کہ ذبح کس کے لیے ذبح؟ ایک خواب کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو، خواب کی باتوں پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ قابل نے حابیل کو مارا، قتل کیا تو بدنام ہو گیا، آپ بھی کہیں بدنام نہ ہو جائیں۔ تو کہا کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا، بدنام ہوا، وہ اپنی ذات کے لیے بدنام ہوا، میں اللہ کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، میں بدنام نہیں ہو سکتا۔ اور قابل نے حابیل کو قتل کیا، ایک عورت کے لیے قتل کیا ہے کہ عورت کا وصل چاہتا تھا، عورت کا میلاپ چاہتا تھا، میں عورت کا میلاپ نہیں چاہتا ہوں، میں اللہ کا وصل چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میں قربان کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو، ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر آ کر شیطان کھڑا ہو گیا، فرشتہ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر ماری، دوسری جگہ آیا 7 کنکر ماری، تیسری جگہ آیا 7 کنکر ماری۔ واقعات میں لمبا میں نہیں جاتا ہوں، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا، قریب پہنچے، بیٹے نے معصوم انداز میں باپ سے پوچھا ابو بڑے سے کب ملنے پہنچیں گے، کتنی دور ہے، رستہ کتنا دور ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے سے کہا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بچے نے فوراً کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
اے ابا کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے خواب میں، انشاءاللہ اللہ نے حکم دیا ہے تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ پاؤ گے۔ کیا بیٹا تھا، 7 سال کا بچہ باپ سے کہہ رہا ہے، اور ماں باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے۔ باپ بول رہا ہے کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے محبت کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ باپ کیا کہے گا کہ بیٹے میں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو خواب کی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں، کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا کر گزریے جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن کہا کہ ابو 4 کام کر لیجئے، پہلا کام یہ کرنا کہ چھری کو تیز کر لینا۔ تو کہا بیٹے میں نے چھری کو تیز کر لیا۔ دوسرا کام یہ کریے میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے۔ ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا۔ کہا کہ بیٹا آگے اور بتلاؤ۔ کہا کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہ اوپر کی طرف ہو اور نگاہ اوپر کی طرف اور آپ کی نگاہ میری طرف ہو، اور محبت کے اندر اللہ کا حکم کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس لیے آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ بیٹا بھی کیا بیٹا تھا جو اللہ کے حکم کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ اللہ ہمارے گھر کو وہ گھر ملت ابراہیمی والا گھر بنا دے۔ حالات سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو حالات ہیں، ابو مسائل ہیں، ابو اسکول میں جانا ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری بچیاں کہتی ہیں ابو مسائل ہیں، پردہ چھوڑنا پڑے گا، دوپٹے اتارنے پڑیں گے۔ نگاہ نہیں ہے تو ہمارے گھر کی نگاہ اللہ پر نہیں۔ وما انا من المشرکین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہر چیز سے ہٹ کر کے، آسمان و زمین ہر چیز سے ہٹ کر کے ایک طرف نگاہ کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ کہا کہ میرا اللہ ہے، وما انا من المشرکین، میں شریک نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے علاوہ، کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ ہے، میری نگاہ کے سامنے ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بیٹے نے کہا کہ ابو مجھے نیچے، تاکہ میرا سر سجدے میں ہو اور آپ مجھے ذبح کر رہے ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہی ابو جب میں ذبح ہو جاؤں نا، ذبح ہو جاؤں، بڑے معصوم انداز میں کہا کہ میرے کپڑے کو نکال دینا اور میری ماں کو بتلا دینا کہ تیرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا، بتا دینا کہ تیرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ لفظ سننے کے بعد، معصوم بچے کے یہ لفظ سننے کے بعد آنکھوں سے ابراہیم کے آنسو نکل آئے، اور ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ بڑھاپے میں تو ایک بچہ دیا اور اس میں بھی اتنی بڑی آزمائش، بس اللہ تو میرے بیٹے پر بھی رحم کھا لے اور مجھ پر بھی رحم کھا لے۔ کہتے ہیں کہ چھری پھرانے لگے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جلدی دوڑ کر جائیے اور چھری کو پکڑ لیجیے، اور اگر آپ چھری نے ایک رگ بھی کاٹا تو فرشتوں کو کہا کہ دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو گھمایا، دبایا، لیکن کٹ نہیں رہا، پھر دبایا، پھر کٹانی، پھر دبایا، کٹانی۔ چھری پر غصے میں آ کر ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم چھری کیا ہو گیا، تو کٹ نہیں رہا؟ تو چھری نے کہا کہ ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا گیا تھا، بچانے والی ذات کس کی تھی؟ تو کہا کہ اسی نے بچایا تھا۔ تو کہا جب اسی نے بچایا تھا وہی تو حکم مجھے کر رہا ہے، مجھے چھری کہہ رہی کہ مجھے حکم، تو تو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ چھری کٹ جا، لیکن وہ مجھے 100 مرتبہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کٹنا مت، ایک رگ بھی کٹ جائے تو یاد رکھنا خیر نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی ہو سکتی ہے گلے گلزار، آگ بھی گلے گلزار ہو سکتی ہے۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرو، یاد رکھو گلزار بن سکتی ہے۔ حالات کو دیکھ کر رونا نہیں ہے، یہ آگ جو ہے نا، یاد رکھو باغیچہ بن سکتی ہے۔ یہ چھری جو کٹ رہی ہے نا، یہ کن ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ہر چیز اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ یہ بکرا
یہ جانور ہم جو ذبح کرتے ہیں نا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے سے گھر میں لائیں، اس سے محبت اور انسیت پیدا کریں، ان سے پیار پیدا کریں، کھلائیں اچھی چیزیں، بادام پستے چیزیں کھلائیں، ان سے محبت دل میں لائیں۔ اتنی محبت ہو جائے کہ بچے بھی کہیں کہ اس بکرے کو ذبح نہ کرو، لیکن بچے سے کہو کہ بیٹے ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے اللہ کا پیغام ہے، میں اس پیغام کے آگے ہر چیز کو۔ اور یاد رکھو، جب چھری پھیرو نا، چھری پھیرو بکروں پر یا جانور پر، تو جانور بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھنا میری نس پر تو نے انگلی، تو میرے نس کے اوپر تو نے میری گردن کے اوپر چھری تو پھیر دیا، لیکن تو نے اپنے گناہ کے اوپر کتنی چھری پھیری ذرا بتلا، اپنی خواہشات پر کتنی چھری پھیری تو بتلا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ اس نے میرے خون کو تو بہت بہایا ہے، لیکن اس نے اپنے خواہشات پر کبھی چھری نہیں پھیری۔ یہ پیغام دیتا ہے۔ زندگی کو ایسی زندگی بنائے کہ جس زندگی میں ابراہیم سی زندگی ہو، ابراہیم والی ملت حنیف پر ہم چلنے والے ہو۔ حالات آج کیسے بھی ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہو، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ سوچ ہو تو کس طرف سوچ ہو، اللہ ہی کی طرف ہو کسی اور کی طرف، نگاہ ہو تو کس طرف نگاہ ہو، اللہ ہی کی طرف کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہو۔ حالات میں، دکان میں، کاروبار میں پریشانیاں آئے، مصیبت آئے، تکالیف آئے، مسجد میں آنا پڑے، آپ کو دل نہیں ٹوٹے، اللہ کی طرف نگاہ ہو، میرا اللہ بلا رہا ہے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسجدیں چھوٹ جاتی ہیں، مولانا حالات ہے، نماز میں دیر سے آنا پڑے گا، مصیبت ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، وقت زیادہ نہیں دے سکتے، وقت زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر، ساری مسائل کو دکھا کر بتلا دیا کہ قربانیاں تو اس طرح دی جاتی ہیں۔ قربانی ہم دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال پوچھے کہ نماز کے لیے بھی تھوڑا لیٹ ہو تو مشکلات آ جاتی ہیں، امام نے اگر لمبی نماز کر لی تو مشکلات آ سکتی ہے، گھر میں اگر تھوڑے معاملات آئے تو مشکلات آ سکتی ہے، کیا قربانی ہم پیش کر رہے ہیں؟ قربانیاں دینے کے لیے مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس لیے تیار کرو کہ ہر خواہشات کو بیکورڈ پیچھے ڈالیں گے، انشاءاللہ پیچھے ڈالیں گے، خواہشات نہیں آنے دیں گے، خواہشات کو دبا دیں گے، پیروں سے کچل دیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے انشاءاللہ ہر چیز قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ قربانی دینا ہو تو کس کے لیے دینا ہو؟ اللہ کے لیے۔ دین کا کام، دینی ذوق، دینی مزاج، مسلمان آج بھی سویا ہوا ہے، سو چکا ہے۔ مسلمانوں کو اب جاگنا ہوگا، اپنی زندگی کو بنانا ہوگا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی ہو سکتی ہے گلے گل، آگ بھی گلے گلزار ہو سکتی ہے۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرو تو یاد رکھو ہر چیز گلے گلزار بن سکتی ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا تھا سورت میں کہ یاد رکھو مصیبت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت میں ہو، مصیبت میں ہو، دنیا میں بھی لوگ مصیبت میں ہیں، دین کا کام کرو تب بھی مصیبت میں نظر آتے ہیں، لیکن دین کے کام میں جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ رحمت میں ہوتا ہے، اور دنیا کے کام میں جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ زحمت میں ہوتا ہے۔ آگ میں دیکھا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، لوگوں نے کہا کہ آگ میں ابراہیم جل رہے، لیکن وہ آگ میں نہیں تھے، گلے گلزار میں تھے۔ تو یاد رکھو کہ دیکھنے میں مصیبت لگے گی لیکن حالات میں نہیں ہوں گے۔ اکثر اللہ والوں کو دیکھا، بڑے بڑے دین کے کام کرنے والوں کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہیں لیکن مصیبت میں نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، بیمار ہیں، بیمار ہیں، مصیبت میں، مصیبت میں، مصیبت میں ہیں، تو کہا کہ یاد رکھنا میں بیمار ہوں، دیکھنے میں لگتا ہوں بیمار ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ہے معصیت میں نہیں ہوں، میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے گناہ میں مبتلا ابھی تک نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، تو مصیبت ہزاروں آ جائے برداشت کر لیں گے لیکن انشاءاللہ گناہ برداشت نہیں کریں گے، اور نظر ہو تو کس طرف نظر ہو؟ انشاءاللہ اللہ کی طرف نظر ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت ابراہیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی اللہ تعالی ہمیں وما کان من المشرکین، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ بنائے،
بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری نظروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، چلے تو اللہ، پھرے تو اللہ، اللہ اٹھے تو اللہ، دیکھے تو اللہ، ہر چیز میں اللہ 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 ہی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو۔ زندگی کی ہر لب لباب ہماری بن جائے اللہ، بچہ بھی کہے اللہ، ہر زندگی کے ہر ایام میں، زندگی کے ہر دور میں، ہر کام میں، کاروبار کرے اللہ، تجارت کرے تو اللہ، بچہ بھی کہے اللہ، بچی بھی کہے اللہ، عورت بھی کہے اللہ، میری نگاہ میں اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔